spiritual forces of spirituality and sources of materialism. ان کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم ہوگا جس کو کہا گیا آرمگیڈون، اور حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ. یہ سب کچھ ہونے والا ہے، آ رہا ہے. لہذا ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. بین الاقوامی حالات کا تجزیہ میں نے ایک تقریر میں کیا، وہ بھی ایک کتابچہ ہے. اور بدقسمتی سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے پاکستان جب جن خطرات سے دو چار ہے، پہلے ہندوستان ہمیں زہر دے کے مارنا چاہتا تھا، اب گڑ دے کر مارنا چاہتا ہے. اب امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے نیچے ہو کر رہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ، یؤتُ الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بن کر رہیں، تو یہودی اور نصرانی رہ کر بھی نظام اسلام کے تحت رہ سکتے ہیں. وہ آج وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بن کر رہو. یہ خناس نکال دو اپنے دماغ سے کہ ہم برابر کے ہیں. بغلی ہاٹ ڈیم جو ہے اس کی تعمیر کو روکنے کو تیار نہیں ہوا. اور میں نے ایک مناظرہ سنا تھا ٹیلی ویژن کے کسی چینل پر کہ کوئی صاحب بڑے افسر حکومت پاکستان کے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیم بنانے کا تو انہیں حق حاصل ہے. ہمارے جو ٹریٹی ہوئی تھی انڈس بیسن ٹریٹی، اس کے اندر انہیں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں پانی کو استعمال کرنے کا حق ہے. وہ ڈیم بنا کر اس پانی سے بجلی بنائیں تو ان کو اختیار ہے. اگر وہ ڈیم بنا کر پانی روک دیں تب غلط ہوگا. تو وہ پانی روک دیں گے جب کبھی ان کو ضرورت ہوگی روکنے کی. جب ان کو مجبور کرنا ہو پاکستان کو کہ گھٹنوں تلے، گھٹنے زمین پر ٹیک کر بیٹھے، تب بات ہو جائے گی. اس کے بعد تو بس ایک بٹن ہی دبانا ہے، ڈیم بند، پانی بند، چھٹی. اور علامہ مشرقی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے ساتھی رہے، تحریک جو خاکسار تحریک تھی، جو برادران تالپور برادران اس میں شامل تھے. یہاں پر جو قریشی عبدالحفیظ صاحب ہیں وہ بھی اس میں تھے. انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک میرے سابقہ دورے میں کہ میں بھی تھا، میں بھی خاکسار تھا. تو یہ ذرا دور دوبارہ لوٹ کر آئے. اگر خاکساروں کے لیے لوگ اٹھے اور یہاں سے اٹھے، اگر ریشمی رومال کی تحریک کے لیے کارکن اس سرزمین سے اٹھے، اور اگر سب سے پہلے یہ سرزمین ہے جو ہندوستان میں اسلام کی برکتوں سے متعارف ہوئی، تو اسی سرزمین کا فرض ہے کہ وہ اٹھے جھنڈا دے کر خلافت کا، اور خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دیں. اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ 3 کتابوں کا سیٹ ہے، لیجئے. 80 روپے کی بجائے وہ 25% کمی پر 60 روپے کا مل جائے گا. 60 روپے صرف خطبات کی قیمت ہے. اس میں مزید آپ کو 2 میری تقریروں کے جو ہے پیمفلٹس مل جائیں گے. اور وہ جو دوسری تقریر ہے اس کا عنوان میرا، جب میں نے تقریر لاہور میں کی تھی تو اشتہار جو دیا تھا اس کا عنوان کیا تھا؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اینڈ مائی آنسر واز یس. پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. کیوں؟ جو اس کی مثبت اساس تھی اسلامی نظام، وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں. ایک منفی اساس تھی ہندو کا خوف، وہ اب ختم ہو رہی ہے. دوستیاں ہیں، جفیاں پڑ رہی ہیں. بہرحال اگر اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، ہمت کرنی ہے، اگر صحابہ کرام کے نقش قدم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر قدم جما کر آگے چلنا ہے، تو ان چیزوں کا مطالعہ کیجئے. ہمارے اور جو پیمفلٹس ہیں، کتابیں ہیں، لیفلٹس ہیں، ہمارے اشتہارات ہیں، ہمارے جو ہیں کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کتابچے ہیں، بہت کچھ ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے. اس کا مطالعہ کریں اور پھر طے کریں کہ اگر شریک ہونا ہے تو اس میں شرکت اختیار فرمائیں. یہ کتابوں کا 3 کا سیٹ آپ لے سکتے ہیں. اور ایک ہے ذرا بڑا سیٹ، اس میں اسلام اور پاکستان نامی میری کتاب ہے، سن 66-67 میں میں نے لکھی تھی کہ پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا. پھر استحکام پاکستان نامی میری کتاب ہے جو 1985 میں نے لکھی تھی. پھر استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، وہ جی ایم سید صاحب اس زمانے میں، اور سندھی نیشنلسٹ موومنٹ بہت عروج پر تھی، تو مسئلہ سندھ کیا ہے، اس پر میں نے کتاب لکھی تھی.
اسی طریقے سے میری اس کے اندر وہ دونوں میری تقریریں بھی شامل ہیں، خطبات خلافت اس میں بھی شامل ہیں۔ بس آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کا خادم اور سپاہی بنا لے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔